السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ چلیے سورہ عبس شروع کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ عبس مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس. جی استاد جی. ہیں یہ ہو نہیں گیا ہمارا سارا ختم ہو گئی صورت. عجیب عجیب ہو گئی بھائی. عجیب ہو گیا. ایک تو شام میں اور صبح میں بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے معذرت. یہ کیا کروں میں بڑا مسئلہ ہے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نازعات چل رہی ہے جی. 26 آیات مبارکہ ہو گئی ہیں. 27ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. اانتم کیا تم سب کے سب اشد زیادہ مشکل ہو خلقا پیدا کرنے میں ام یا السماء کے آسمان بنانا مشکل ہے. تم زیادہ مشکل ہو بنانے میں پیدا کرنے میں خلقن پیدا کرنے میں ام السماء یا پھر آسمان بنانے میں زیادہ مشکل ہے. کون سی بات زیادہ مشکل ہے؟ بناہا اللہ نے اس کو بنایا آسمان کو. اللہ نے اس کو بنایا. رفع بلند کیا. سم کہا آسمان کی بلندی کو. آسمان کی بلندی کو اٹھایا. فسواہا پھر اسے ٹھیک کر دیا. آسمان کی دھوپ کو باہر نکالا. ضحاہا کہتے ہیں دھوپ کو. جو چاش کا وقت ہوتا ہے اس کو وی اوکے وی اوکے ہے. چلے والارض اور پھر سے دوبارہ دیکھیں. واغطش اور اندھیری بنایا لیلہا اس کی رات کو. واخرج ضحاہا اور نکالا اس سے چاش کا جو وقت ہے دوپہر کو دھوپ کو چاندنے کو نکالا. والارض اور زمین بعد ذالک اس تمام کرنے کے بعد یعنی آسمان کے متعلقات کو کرنے کے بعد زمین کو دحاہا کیا کیا بچھا دیا. زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. اخرج نکالا منہا اس سے ماءہا پانی اس سے اس کا پانی نکالا. ومرعاہا اور پھر اس زمین سے اس کا چارہ نکالا. اس زمین سے اس کے اندر پیدا ہونے والا
چارہ بھی اللہ ہی نے نکالا، والجبال اور پہاڑوں کو ارساہا گاڑ دیا، اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، متاعن یہ ساری کی ساری آسمان ہو یا زمین ہو، رات ہو یا دن ہو، یہ زمین سے نکلنے والی نعمتیں ہوں، متاعن یہ نعمتیں ہیں، متاع فائدے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، تمہارے جانوروں تک کے لیے اللہ نے یہ ساری کی ساری فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ فَإِذَا پھر اس سارے فائدے کے بعد یہ ہمیشہ نہیں ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا ختم ہوگا، اس ختم ہونے کا نام قیامت ہے۔ فَإِذَا سو جب پھر جاءت آ چکی، آیا آئے گی، الطامہ کیا آئے گی، بڑا ہنگامہ خیزی والی وقت کا موقع، ہنگامہ برپا کر دینے والی آئے گی، الکبریٰ جو کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا ہنگامہ نہیں ہوگا، کائنات کو زیر و زبر تہوبالا کر دینے والی قیامت کا دن جب آئے گا، یوم وہ ایسا دن ہوگا، یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما سعی ہر اس چیز کو جو کیا دھرا تھا اس نے، ما سعی جو کچھ کیا دھرا تھا ان سب چیزوں کو وہ یاد کرے گا کہ میں تو یہ بھی کرتا رہا وہ بھی کرتا رہا، اب کیا بنے گا، وبرزا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا منظر کیا ہے کہ وبرزتی اور اور کیا ہوگی، ظاہر کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، شون کر دی جائے گی، الجحیم جہنم کو، لمن یرا ہر اس شخص کے لیے جو دیکھنے والا ہوگا، ظاہر ایسا بھی دیکھ رہے ہوں گے، دیکھنے والوں کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اپنی تمام ہولناکیوں، تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کو وہاں پر شو کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا پھر کیا ہوگا، پھر باقی رہے وہ، فَأَمَّا پھر باقی رہے، من وہ شخص، طغا جو دنیا میں سرکشی کرتا رہا، جو دنیا میں بڑی جو ہے وہ شیطانیاں کرتا رہا، وآثر اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا، وآثر ترجیح دیتا رہا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا رہا، سو پھر کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ سو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی یقیناً هِيَ الْمَأْوَى ٹھکانہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگا، مأویٰ ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا اس کے مقابلے میں باقی رہے، من وہ شخص، خاف جو ڈرتا رہا، مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ونہا اور رکتا رہا یا روکے رکھا اس نے، النفس اپنے نفس کو، عن الہوا بری خواہشات سے، اور جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا اپنی خواہشات سے، اپنے نفس کو روکے رکھا، پھر کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ سو ایسے لوگ ہی المأوا وہ کیا ہے، وہی ٹھکانہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا۔ اور یسألونک وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعتی قیامت کے بارے میں، ایان کہ کب، مرساہا کب وہ قائم ہوگی، کب وہ قائم ہوگی، ایان کب ہوگی، مرساہا قائم، فیما اس معاملے میں، اس قیامت کے برپا ہونے کے معاملے میں، انت من ذکراہا تمہارے بات کرنے کا کیا مطلب ہے، فیما انت من ذکرہ تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی ہوئی، تو پھر بھی تم اس طرح سے پوچھ رہے ہو جس طرح تمہیں بڑا انتظار ہے، تمہارا بڑی آؤ بھگت کی جائے گی، فیما انت من ذکرہ اس سارے معاملے سے، قضیے سے تمہارا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، تمہارے اس یاد کرنے سے کیا فائدہ اور کیا کام، الی ربک منتہاہا اس کا اصل علم، یہ سارا کا سارا نتیجہ آپ کے رب کی طرف ہی جو ہے نا ختم ہوتا ہے، آپ کے رب پر ہی ختم ہوتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں آتا۔ انما یقیناً سوائے اس کے، انت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدس، منذر کیا ہے، یہ ڈرانے والی ہے، خبردار کرنے والی ہے، من ہر اس شخص کو، یخشاہا کہ جس کا دل جو ہے وہ ڈرتا ہو، جو شخص ڈرتا ہوگا
تو وہ تمہیں جو ہے وہ کرے گا، وہ اس کو آپ ڈرائیں گے. کأنہم، گویا کہ وہ سب کے سب، یوم اس دن، یرونہا اس کو دیکھیں گے، لم یلبثو تو بزبان حال یوں کہیں گے، لم یلبثو کہ وہ ٹھہرے ہی نہیں، وہ دنیا میں ہے، وہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، الا مگر، عشیتن ایک شام، او ضحاہا یا ایک صبح دوپہر کا وقت ٹھہرے، عشیتن یا پھر ایک شام ٹھہرے رہے. بس اتنا وقت انہوں نے دنیا میں گزارا ہوگا، یعنی ان کو آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا اتنی لگ رہی ہوگی، بس یہ ہوگا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کا وہ معاملہ نہیں رکھیں گے. لو جی اب الفاظ دیکھیں پھر. انتم، استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے شروع میں آتا ہے اور جو ہے معاون حرف کہلاتا ہے. انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. انتم، تم ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تم سب، تو لہذا یہ جمع کی ہوگی حاضر کی. اشد، اسی سے شدت نکلا ہے، شدید بھی اسی سے نکلا ہے. اشد، اس میں تفضیل کا صیغہ زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ معاملہ، یعنی زیادہ مشکل معاملہ ہے. اشد کا معنی یہاں پر کریں گے مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے. خلقن، ایک طرف پیدا کرنا، چھوٹے چھوٹے انسان، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، چیزیں بنانا. اور ام بھی آتا ہے استفہام کے لیے، یا او کے معنی میں آتا ہے. السماء، السماء کہ آسمان بنانا زیادہ مشکل ہے. ایک ہے تم چھوٹا سا انسان بنایا، اور ایک ہے کہ نیلی چھتری، اتنی بڑی چھتری اور اتنا بڑا آسمان. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ تو بادل ہے، آسمان تو اس سے کہیں اونچا ہے. یہ جو ہمیں نیلی نیلی چھتری نظر آ رہی ہے یہ تو بادل ہے، تو بخارات ہیں، یہ تو عکس ہے اس سمندر کا جو کہ بخارات کے ذریعے سے اوپر اٹھتا ہے، تو ہمیں وہ نظر آتا ہے یوں. حالانکہ جب آپ پلین میں سفر کرتے ہیں تو وہ 36,000 42,000 فٹ اونچا اڑ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو اوپر بالکل اندھیرا نظر آتا ہے بظاہر. اوپر آگے چلتے چلے جائیں تو کہکشائیں، گلیکسیز، کیا کچھ کائنات ہے اللہ نے چھپا رکھی ہے وہاں. بنا ہا، آسمان. سماؤ بھی کیا ہے؟ آسمان. اسی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہو گیا. خلقن بھی استعمال ہوتا ہے، اشد بھی اسی استعمال ہوتا ہے. بنا ہا، بنائے، یعنی بنا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو میں عام طور پر. بنا. رفع، پھر رفع کسی کو اونچا کرنا، رفعت، رفتیں، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سم کہا، اٹھان کو کہتے ہیں، اٹھان کو، بلندی کو، تو یہ ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا. فسواہا، پھر برابر کر دیا. سوا، مستوی، مستوی اسی سے نکلا، اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ فسوا بالکل برابر کر دیا، بہترین ایک جیسا بنا دیا. پوری کائنات میں آپ پھر لیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ساتوں بر اعظم میں پھر لیں، آپ کو آسمان ایک جیسا نظر آئے گا. کہیں اس میں کہیں شگاف، کہیں پھٹن، کہیں جو ہے نا وہ سلوٹیں، یا کہیں کچھ قسم کا نہیں ہوگا، بالکل ایک جیسا. فسواہا، ایسا اللہ نے بنا دیا. وَأَغْطَشَ، اغتشا کہتے ہیں ڈھانپنے کو، اندھیری کو. ڈھانپنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اندھیرا، اندھیرا وہ مراد ہے. لیلہا، لیل بھی کہتے ہیں رات کو، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. لیلہا، ہاں جو ہے وہ ضمیر ہے. اخرج، اخرج خروج اسی سے نکلا ہے، خروج، خراج، یہ سارے اہم معنی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ضحا، سرات الضحا، چاش کو کہتے ہیں. والضحا واللیل اذا سجا، وہاں بھی یہی لفظ آ رہا ہے. تو ضحا کہتے ہیں چاش وقت کو، دوپہر کی دھوپ کو، تو یہ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. والارض، ارض، ارض مقدس، ارض بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، زمین کو کہتے ہیں. بعد، اس کے بعد ہمارے اردو میں مستعمل ہے. ذالکا، اس میں اشارہ بعید ہے جی. ذالکا دحاہا، بچھانے کے معنی میں. یہ غریب اللفظ ہے، غریب المعنی ہے کہ یہ لفظ عام طور پر ہمارے استعمال نہیں ہوتا. دحاہا. اخرجا، یہ پھر وہی نکل آیا، پھر وہی آ گیا. ما آہا، منہا، منہا اس سے، حرف آ گیا، ساتھ ضمیر ہے. ما آہا اس کا پانی. ماء زمزم اردو میں مستعمل کرتے ہیں ہم، ماں کہتے ہیں پانی کو. ماء پانی. ماء زمزم، زمزم کا پانی. ومرعا، مرعا، مرعا چراگاہ کو کہتے ہیں. مراعی، تو یہ چراگاہ کو کہتے ہیں. یا جو اس کی جو کاشت ہے، جو اس سے چارہ ہے، جو اس کی
جو اس میں سے کھانے کی اشیاء نکلتی ہیں. والجبال واو آتا ہے اور کے معنی میں. الجبال جبال جبال بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. جبل احد ہے جی, جبل احد سے سنا ہوگا آپ نے, دیکھا بھی ہوگا, اللہ دکھا دیں, بار بار دکھائیں سب کو. تو جبل احد. ارساہا ارساہا کہتے ہیں گاڑنے کو, ارساہا گاڑنے کو کہتے ہیں. متاعن یہ ہمارے اردو میں مستعمل ہے. متاعن ہمارے اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ متاع کے فائدے کو کہتے ہیں, جو فائدے کی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں, متاعن. قرآن نے دنیا کو بھی متاع کہا ہے نا, کہ متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا جو ہے نا متاع ہے, فائدے کی چیز ہے. تو جو ہے نا اس پر ایک واقعہ ہے, کیا نام تھا ان کا, لغات القرآن کے جو مصنف ہیں امام, کسی کو یاد ہے کیا نام ہے ان کا؟ بڑا مشہور نام, بڑا پیارا سا, ذہن سے اتر گیا. امام کیا ہے, نہیں سکندری نہیں, کیا نام تھا ان کا؟ ان کو شوق تھا, امام اسماعی, غالباً اسماعی تھے یا کوئی اور تھے, اسماعی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور, ایک اور گزرے ہیں جنہوں نے لغات القرآن لکھی ہے. ان کو لغات قرآن پر بڑا شوق تھا کہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ان کے معنی کو دیکھا جائے کہ یہ اصل میں عرب اس کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو متاع ان کو نہیں مل رہا تھا. بڑے لمبے چوڑے ان سفر کیے ہیں, بڑے زبردست قسم کے ان کے اسفار ہیں. تو وہ عرب بدوؤں کے ہاں جایا کرتے تھے, کیونکہ اصل عربیت اس زمانے میں بھی, یعنی جس بچے کی زبان کو فصیح بلیغ کرنا ہوتا تھا اس کو عرب جو ہے نا شہر سے دیہاتی پس منظر میں بھیجتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ, ایک تو صحت کے لحاظ سے بھی, دوسرا اقدار سکھانے کے لحاظ سے, اور تیسرا اس میں جو ہے نا فصاحت و بلاغت جو عربیت ہے جو ہے وہ. نہیں نسیم صاحب تو ابھی کے ہیں نہیں یہ 500-600-700 سال پرانے کے ہیں. نہیں عبدالرشید نہیں نہ ہم اسماعی ہے غالباً, یا کوئی اس قسم کا نام, بڑا پیارا نام ہے. نہیں اور نہیں, یہ سب آج کے ہیں, اللہ کی بندی ہے, اللہ کی بندی. لیکن اس سے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ مطالعہ کرتی ہیں آپ, یہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ سارے لغت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن یہ تو 500-600 سال 700 سال پرانے آدمی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. امام اسماعی غالباً بر یاد ہے بتا دوں گا. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ سفر کرتے تھے عرب بدوؤں کے ساتھ, قافلوں کے ساتھ, تاکہ جو ہے نا عرب کا جو صحیح کلچر ہے نا وہ معلوم ہوتا تھا, اور یہ الفاظ کی گرہ کھلتی تھی. تو اسی طرح ان کو متاع کا لفظ مل نہیں رہا تھا. تو ایک دفعہ وہ ایک اپنے عرب بدو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کی بیوی چیختی چلاتی ہوئی ایک طرف کو بھاگی. تو اس نے عرب بدو جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا, اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا, اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے بھاگتے ہوئے کہ جاء الکلب واخذ المتاع ويفر الیہ. کیا الفاظ نکلے؟ جاء الکلب واخذ المتاع ويفر الیہ. غالباً یہ الفاظ تھے. وہ کیا کہنے لگی کہ کتا آیا, اس نے متاع اٹھایا اور ادھر کو بھاگا ہے, لہذا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں, اس کو سے لینے کے لیے جا رہی ہوں. تو ان کے کان کھڑے ہو گئے امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ان کو یہ لفظ مل نہیں رہا تھا, تو یہ متاع کا لفظ یہاں سے مل گیا. تو جب یہ سارا قضیہ ختم ہوا تو پھر یہ انہوں نے پوچھا بھائی متاع کیا چیز ہے, یہ متاع کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا, کہنے لگا متاع کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا آپ کے کچن میں, ہر ایک کی کچن میں آج کل تو وہ آ گئے نا, اسپنج آ گئے, اور وہ جالی آ گئی جس سے وہ برتن مانجتے ہیں نا آپ لوگ. اسپنج ہے, وہ جالی ہے, اس سے وہ صابن لگا کر یا سرف جو بھی لیکوڈ لگا کے تو برتن وغیرہ واش کرتے ہیں. تو اس میں پہلے زمانے میں, آج سے اگر آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں, نہیں یہ بھی نہیں ہے, آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں آپ, اپنی والداؤں کو یاد ہوگا جو بڑی عمر کی ہیں, یا آپ کی اپنی والدہ یاد ہوگا, تو گھر کے وہ کپڑے بنیان یا اس قسم کے, اور نہیں یہ بھی نہیں ہے. اچھا جی, تو جو ہے وہ اس قسم کے کپڑے ہوتے تھے جو پرانے کپڑے ہوتے تھے, اور وہ ٹھوس قسم کا کپڑا ہوتا تھا, موٹا سا بنیان ٹائپ یا تولیہ ٹائپ ٹاول کا. تو اس کی وہ نا ٹاکی سی بنا لیتے تھے, ٹاکی سمجھتے نا, تو وہ ٹاکی سی بنا لیتے تھے کہ جس سے وہ کپڑے جو ہے نا وہ اس سے برتن وغیرہ مانجتے تھے, برتن مانجتے تھے. تو وہ اس قسم کا مانجا, اس کو مانجا کہتے ہیں.
تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ صاف کرتے تھے. کتنی وہ اس کے اندر آئل بھی لگا ہوتا تھا, مرچیں بھی, مسالے بھی, اور اس کے اندر آئلی بھی ہوتا تھا اور وہ گیلا بھی ہوتا تھا. عجیب آدمی کو پکڑتے ہوئے چپ چپ سی ہوتی تھی, عجیب جو ہے نا طبیعت میں کراہٹ سی آتی ہے نا. جو کچن کا کام مستقل نہیں کرنے والے ان کو عجیب سا لگتا ہے. تو اس کوچی, یس, یہ چیز کوچی بھی کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پنجابی میں کوچی کہتے ہیں. تو کوچی کو متاع کہتے ہیں. اب لگائیں اندازہ اب آپ. اس پوری دنیا کو اللہ نے کیا کہا ہے, یہ کوچی ہے. تو ہم کوچی میں رہتے ہیں, کوئی اس کو کوچا کہتا ہے, کوچے میں رہتے ہیں. تو یہ کوچا ہے, یہ کوچی ہے جس ہم کوچی میں رہ رہے ہیں سارے, اور اس کے لیے مر کھپ رہے ہیں, اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا, یہ تمہارے لیے کوچی ہے, بالکل معمولی. اشارہ کیا ہے, اشارہ اسی طرف ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اشارہ اس طرف ہے کہ یہ بالکل غیر یعنی معمولی سی چیز ہے, کوئی غیر اہمیت چیز ہے, اتنی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی, لیکن یہ ساری جو ہے نا اس کی چیز ہے. اچھا جی, ولی انعامکم, تمہارے اس کے. اچھا, متعلق لکم بھی ہو گیا, پھر یہ ضمیر آ گئی, ولی انعام, انعام کہتے ہیں چوپائے کو. فَإِذَا, جی ہاں, فَإِذَا, سو جب, جا کہتے ہیں آنے کو. امام راغب, ہاں اصفہانی, یہ بھی, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل امام راغب اصفہانی, بالکل یہ ہیں یا پہ امام اسماعیل ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, تو پھر کیا کہا کہ انعام آ گیا, فَإِذَا جاء ہو گیا. الطامہ, یہ بھی غریب اللفظ ہے. کبرا ہمارے اردو مستعمل ہے, باجیوں کے نام ہوتے ہیں. کبرا یوم, یوم پڑھ لیا آپ نے. تذکروا, ذکر اسی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے, یاد کرنے کو. الانسان, انسان اردو میں لفظ ہے. ما سعی, سعی اسی سے ہے, یہ بھی یاد کر جو ہے نا کوشش کو کہتے ہیں, جہد کو کہتے ہیں, محنت کو کہتے ہیں, دوڑ دھوپ کو کہتے ہیں, کیے دھرے کو کہتے ہیں. تو یہ سارا ہم معنی لفظ آ رہے ہیں, اس کے معنی آ رہے ہیں, اردو میں مستعمل ہوتا ہے یہ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ, برِّزَ یعنی مبارزت, اسی سے نکلا ہے مبارزت. تو یہ ہمارے اردو میں مستعمل ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا اور شو کرنا, اپنا جو ہے نا آپ دکھانا. الجحیم, جہنم, جہیم جہنم کہتے ہیں. لمن یرا, یرا کہتے ہیں دکھنے کو. فاما, حروف ہیں. من, وہ شخص, اس میں موصول. طغا, طغیانی سے ہے کہ طغیانی اردو مستعمل ہوتا ہے. وآثر, اثر سے اردو مستعمل ہوتا ہے. الحیات سے اردو مستعمل ہے. الدنیا, اردو مستعمل ہے. دنیا دنو سے نکلا, دنیا دنو سے نکلا, قریب کو کہتے ہیں, اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں, یہ قریب, قریب کی چیز ہے. فإن, سو بے شک, الجحیم, جحیم بھی کس کو کہتے ہیں, جہنم کو. ہی المأوى, مأوى کہتے ہیں. مأوى ملجا اردو مستعمل ہوتا ہے. مأوى, مأوى کہتے ہیں. ایک تو وہ مأوى ہوتا ہے نا جو پڑیوں میں کراچی میں ملتا ہے, وہ گٹکا وغیرہ, اور وہ مأوى کیا کہتے ہیں اس کو, اللہ معاف فرمائے. عجیب و غریب چیزیں, جو غلط چیزیں. بچوں کو بڑا دھیان رکھا کریں, خاص طور کراچی والی باجیاں, بچوں پر, ان بیٹیوں پر, ان پر یہ عجیب و غریب چیزیں کھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. اور دیندار طبقہ بھی کھا رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, خود دیکھا میں نے. یعنی دیندار اچھے بھلے علماء ہیں, اچھے بھلے وہ لوگ ہیں, لیکن وہ یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اللہ معاف فرمائے. عجیب و غریب حالات ہیں کراچی میں. تو مأوى ٹھکانے کو کہتے ہیں. وَأَمَّا, اور باقی رہا. من, وہ شخص. خاف, خاف کہتے ہیں, خوف سے نکلا ہے, ہمارا اردو مستعمل ہے. مقام, مقام کھڑے ہونے کو, پیشی کو کہتے ہیں. تو مقام ہمارے اردو مستعمل ہوتا ہے. قیام اسی سے نکلا. رب, رب کو اردو مستعمل ہے. منہا, نہیں, نہیں, منہیات اردو مستعمل ہے. نہیں المنکر, جیسے کہا جاتا ہے. نفس, نفس جان کو کہتے ہیں, اندر, اندر کی جو ہے انسان کی طبیعت ہے, اس کو کہتے ہیں. ہم ہوا, ہوائے نفس, ہوا بھی اردو مستعمل ہے. ہوا کہتے ہیں خواہشات کو. جنت پھر مستعمل اردو میں. مأوى, دوبارہ وہی آ گیا. پھر آگے یسألونک, وہ سوال, سوال اسی سے نکلا ہے, سوال کرنا, پوچھنا کے معنی میں آتا ہے. ساعہ, ساعہ قیامت کو کہتے ہیں. ساعت اردو مستعمل ہے, مستعمل ہوتا ہے یہ لفظ. ایانا, کہ جو ہے نا کب. مرساہا, کب آئے گی, یہ استعمال نہیں ہوتا. فیما انت, من ذکرا, ذکرا پہلے استعمال ہوتا ہے اردو میں. الی ربک, رب آ گیا. منتہا, انتہا اسی سے نکلا ہے, اردو میں مستعمل ہے. انما انت, یقیناً آپ. منذر, آپ جو ہے نا, یہ اس میں مخاطب حاضر کسی, حاضر کی ضمیر ہے. منذر, نذیر اسی سے نکلا ہے. منذر, آپ ڈرانے والے, چکنے کرنے والے, اور جو ہے نا وہ ہوشیار کرنے والے. نذیر کا آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. تو نذیر کا معنی صرف ڈرانا نہیں ہوتا, بلکہ خیر خواہی کے انداز میں ڈرانا, خیر خواہی کے انداز میں ڈرانا, خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ڈرانا, تاکہ نقصان سے بچ جائے. یخشا, خشوع سے نکلا ہے, اسی ہمارے مستعمل ہے. کأنہم یوم, یوم آ گیا. یرونہا, پھر آگے یرونہا, دیکھتے ہیں. لم یلبثوا, لبس, لبس کہتے ہیں ٹھہرنے کو.
عشیہ عشیتن کہتے ہیں، عشایہ اسی سے نکلا ہے، شام کے وقت کہتے ہیں، ضحا، ہاں جی ضحا کہتے ہیں صبح کے جو چاش کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ وہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس ساری کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھو تم مشکل ہو یا آسمان، اتنا بڑا آسمان بنا دیا تو تم کیا مشکل ہو. اس لیے بڑے جو ہے نا اصل تیاری ہے آخرت کی، جہاں جس کے اللہ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، لہذا اس کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو پیشی کا وقت ہے، اس سے اگر انسان کو ہر وقت وہ اگر استحضار ہو دماغ میں تو پھر غلط کام نہیں کرے گا انشاءاللہ، اور پھر ہر کام سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو لہذا اس کو اپنے آپ کو بچا کر صحیح اپنے آپ کو معاملات میں لگانا چاہیے. جی ہاں، تو یہ سارے معاملات کرنے چاہیے، اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اس کا خلاصہ یہی ہے. لیکن مکمل ہوگی کل انشاءاللہ سورہ عبس پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. کیا آیا ہے حدیث میں، کیا آیا ہے بتا دو، نہیں پتہ جو حدیث میں آیا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے کیا آیا ہے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.